پرانی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں، زیبی نے نظریں چرائیں۔ پرانی باتیں؟ سائم جل کر راکھ ہوا۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، ناسور بن جاتے ہیں۔ سائم نے اس ستون پر ہاتھ رکھا جس کے ساتھ زیبی لگی کھڑی تھی۔ تمہیں پرانی باتیں لگتی ہیں؟ میں تو اب بھی وہیں پڑا ہوں، سڑک کے کنارے بارش کے پانی میں بہتا اپنا ہی خون دیکھ رہا ہوں۔ اس کی جلتی بجھتی آنکھیں زیبی کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ وہ منہ نہ پھیرتی تو جل کر راکھ ہو جاتی۔ سائم نے بڑی سختی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ منہ کیوں پھیر لیا؟ مجھے دیکھو، غور سے دیکھو۔ تکلیف سے زیبی کی کراہ نکل گئی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ ٹوٹی ہڈیوں کی اذیت برداشت کرتے میں تمہیں پکار رہا تھا، مگر تم کہاں تھے؟ زیبی نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ اس پر حاوی تھا۔ جب دانیال مجھے مار رہا تھا میں تمہیں پکار رہا تھا زیبی، مگر تم کہاں تھی؟ مگر تم تو وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ یہ تھا میری محبت کا انجام، میری محبت کا صلہ۔ سائم نے اسے دھکیل کر چھوڑ دیا۔ زیبی رو پڑی۔ سر ستون سے ٹکرایا تھا یا سائم کی اذیت دل کو چیر گئی تھی۔ رونا مت، میرے سامنے رونا مت، وہ انگلی اٹھا کر چلایا۔ میں ڈر گئی تھی، ہمارے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں ڈر گئی تھی؟ کیا میں نے تمہیں چھوا تھا؟ کوئی زیادتی کی تھی؟ تمہارا فائدہ اٹھایا تھا؟ وہ پاگل ہو کر چیخا۔ زیبی چپ ہو گئی۔ وہ تمہارے ستون پر بند مٹھی جمائے ضبط کی کڑی منزلیں طے کر رہا تھا۔ میں آئی تھی، تم نے کہا تھا مجھ سے نفرت کرتے ہو، تو کیا تب بھی تم سے محبت کرتا؟ وہ پلٹا۔ آئی ایم سوری، لبوں پر ہاتھ رکھے وہ روتی چلی گئی۔ رونا بند کرو، سائم نے دانت پیسے۔ وہ تب بھی چپ نہ ہوئی۔ کیوں روتی جا رہی ہو؟ جواب دو۔ سائم نے غصے سے آ کر اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کے گال رگڑ ڈالے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے آنسوؤں سے پگھل جاؤں گا؟ زیبی کے گال جلنے لگے۔ اس لیے میرے سامنے اپنی قیمتی آنسو ضائع مت کرو پرنسس، وہ طنزیہ کہہ کر رخ موڑ گیا۔ زیبی اب بھی اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ غصہ ابل کر بہہ گیا تھا۔ وہ خود کو پرسکون کرتا اپنی پشت پر موجود زیبی کی موجودگی پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ کسی سے بھی شادی کر لو، مگر سیماب سے نہیں۔ کیوں؟ سائم نے بغیر مڑے پوچھا۔ لہجہ مدھم تھا۔ ہم ایک ہی خاندان سے ہیں، ہر وقت کا سامنا ہوگا۔ سیماب کیسے برداشت کرے گی اور میں کیسے سہوں گی؟ دنیا کچھ تو نہیں بھولی؟ پھر سے وہی کہانی دہرائے گی۔ تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے جینز کی جیبوں میں اوڑے سے سائم نے بغیر اس کی طرف مڑے سوال کیا۔ نفرت تم نے کی تھی، میں نے نہیں۔ ہلکے سے توقف کے بعد گہری سانس لے کر زیبی نے کہا تھا۔ ہاں، نفرت۔ سائم نے پیر سے زمین کو ٹھوکر لگائی۔ وہ نفرت جو تمہارے دو آنسوؤں میں بہہ گئی۔ سائم نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ کتنے برس خود کو یہ سبق پڑھا رہا تھا کہ تمہاری شکل دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گا، سامنے آئی بھی تو پہچاننے سے انکار کر دوں گا، مگر ہوا کیا؟ سارے سبق، ساری نفرت، سارے زخم بھول گیا۔ زیبی ششت سی اس کی پشت کو تکتی رہی۔ وہ یہاں سائم سے یہ بات سننے نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ سائم کی آواز میں آنسوؤں کی نمی محسوس کر سکتی تھی، مگر ہار گیا۔ نہیں کروں گا سیماب سے شادی، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف گھوما۔ کیسی شرط؟ تم آ جاؤ میری زندگی میں۔ سائم نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلایا۔ زیبی نے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ دل چاہا اس کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھ کر زندگی کی اس ٹرین پر سوار ہو جائے جس کی آخری منزل موت ہے۔ اگر اتنے سالوں کی دوری ہماری محبت ختم نہیں کر سکی تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اس نے مٹھی بند کر لی۔ اب یہ ممکن نہیں، یہ کہتے زیبی کا دل کرلایا۔ اب ہی تو ممکن ہے۔ سائم نے پاس آ کر زیبی کے کندھے کو چھوا۔ ہم اب با اختیار ہیں۔ نہیں، زیبی نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اب ہی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ اس کے اپنوں نے اسے معاف کر دیا تھا، اسے اس کے رشتے واپس ملے تھے۔ اب بھی تو سب کچھ سمٹا تھا، پھر سے کیسے بکھیر دیتی۔ محبت کے مزاج میں بڑا کمینہ پن ہے، ہمیشہ دو میں سے ایک کی چوائس دیتی ہے۔ زیبی کی ایک بار پھر دونوں میں سے ایک کو چننا تھا۔ اس نے ایک بار سائم کو چنا تھا،
وہ پھر سے اپنے گھر والوں کو دتکار نہیں سکتی تھی۔ سیماب سے دور رہو، تم کبھی اسے سچی محبت نہیں کر سکتے، اس بات کو سمجھو، تم اسے کبھی خوش نہیں رکھ پاؤ گے۔ تم خود اس رشتے سے انکار کر دو۔ سنا تم نے؟ اوہ! سائم نے کرب سے لب مینچے۔ اس نے ایک بار پھر سائم کو بے اعتبار کر دیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے، زیبی دونوں اپنی اپنی جگہ ششت رہ گئی۔ پھر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ سیماب بے یقینی سے زیبی کو دیکھتی نفی میں گردن ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ سیماب میری بات تو سنو۔ زیبی اس کے پیچھے چلی گئی۔ سائم وہیں کھڑا دونوں کو آگے پیچھے جاتا دیکھتا رہا، پھر نڈال سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ محمود صاحب بہت انتظار کے بعد خود ہی باہر آ گئے۔ سائم نے ان کی لاٹھی کی ٹک ٹک سنی اور مزید سر جھکا لیا۔ مختلف کیفیات کا جوار پھٹا تو جس میں وہ ڈوبتا ابھرتا تھا۔ سائم ان کا بھاری پر شفقت ہاتھ سائم کے کندھے پر تھا۔ لڑکیاں اتنی بزدل ہوتی ہیں تو محبت کیوں کرتی ہیں؟ اپنے گھر والوں سے ڈرتی ہیں؟ میں خود اس کے گھر والوں سے بات کروں گا، سیماب کو بھی سمجھا لوں گا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک بار پھر مجھے ٹھوکر مار کر چلی گئی۔ میں نے کہا نا۔ وہ محمود صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ سائم ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور زمانے سے ڈرتی ہے، اسے میرا ساتھ بھی چاہیے اور گھر والوں کا بھی، اور جب یہ ساری باتیں ایک ساتھ ممکن ہی نہیں تو پھر بات ایک ہی ہے کہ ہمارے راستے الگ ہیں۔ خود کو تکلیف دو گے؟ میں اپنے حصے کی تکلیف اٹھا چکا، اب اس کی باری ہے۔ نانا اس کے لہجے کی فنکار سے ڈر گئے۔ تم غلط کرو گے، دیکھتے ہیں، وہ بے زاری سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ محمود صاحب بے بسی سے سائم کو جاتے دیکھتے رہے۔ کیونکہ جب انہوں نے زیبی سے کہا تھا کہ وہ خود اس کے گھر والوں سے بات کریں گے تو زیبی نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرا باپ ایک بار بچ گیا ہے بابا، دوسری بار نہیں بچے گا۔ محمود صاحب کو لگا شاید دونوں آمنے سامنے بات کریں تو کوئی حل نکل آئے، مگر ایک بار پھر معاملہ وہیں کا وہیں لٹک گیا تھا۔ سیماب غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ سیماب میری بات سنو، ویسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے خود سنا اور دیکھا ہے زیبی، تم اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے، تم ایسے کیسے کر سکتی؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ ایک بار میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ زیبی نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا مگر ستارہ آ گئی تھی۔ یہ کیسا شور ہے؟ اپنی لاڈلی بھانجی سے پوچھیں، یہ نہیں چاہتی میرا رشتہ سائم کے ساتھ ہو۔ زیبی ایک دم چپ ہو گئی۔ ستارہ نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ سیما کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سائم کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، اس کی امی منگنی کے لیے آنا چاہ رہی ہیں۔ یہ ہونے دے گی؟ سیماب نے زیبی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی بدل گئے تھے۔ یہ کیوں نہیں ہونے دے گی؟ ستارہ پریشان ہو گئی۔ آج بہت عرصے بعد انہیں سیماب میں بچپن والی سیماب نظر آئی، جو اپنی ہر چیز کے لیے اتنی پوزیسو تھی کہ چیز توڑ دیتی تھی مگر کسی کو دیتی نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ زیبی کی سنگ دل میں ان کی بیٹی میں بھی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ویٹ اے منٹ، سیماب اپنے ہی کسی خیال کے ہاتھوں چونک گئی۔ تم بھی محمود صاحب کے گھر آتی جاتی رہی ہو، وہیں سائم سے ملی ہوگی، تمہیں بھی وہ پسند آ گیا ہوگا، ہاں ہے نا یہی بات؟ زیبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ستارہ نے پریشان ہو کر زیبی کو دیکھا۔ یہ کیا بتائے گی؟ مجھ سے پوچھیں۔ سائم کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے۔ سیماب میری بات تو سنو، زیبی جھنجھلائی۔ میرا نام نہ لینا، میں نے تمہیں بہن سمجھا، دوست بنایا، مگر تم ایک چھوٹے ذہن کی کم ظرف لڑکی ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، تم زندگی بھر سائم کو مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ وہ غصے میں راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ ستارہ نے بہت پریشان ہو کر زبیریہ کو دیکھا۔ زیبی کیا ہوا ہے؟ خالہ پلیز مجھے غلط مت سمجھیں، مجھے لگا سیماب کو وہ محبت نہیں دے سکتا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ یہی تم نے واقعی سائم سے کہا تھا؟ ستارہ حیران پریشان رہ گئی۔ زبیریہ نے مجرموں کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا تھا؟ ستارہ کے سوال نے زبیریہ کو لاجواب کر دیا۔ جواب دے بھی تو کیا؟ ستارہ کے اندر دور کہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ کچھ تو ایسا تھا جو ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ زبیریہ اپنے کمرے میں بند تھی اور سیماب جلے
پیر کی بلی بنی پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی بہنوں جیسی کزن اور دوست اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ یقیناً اس نے جیلسی میں یہ سب کیا ہے۔ اسے سائم کی بات پر اعتبار آنے لگا، لیکن اسے یہ اعتبار کیوں تھا کہ سائم اس کی بات مان لے گا؟ سیماب کی الجھن زبان پر آئی تو ستارہ کا دماغ جھنجھلا گیا۔ ایسا تو بہت قریبی رشتے میں ہوتا ہے، اتنا مان تو کسی اپنے کو دکھایا جاتا ہے۔ انہوں نے پریشان ہو کر بیٹی کو دیکھا۔ وہ بوا جی کے بے حد اصرار پر انگور ٹھونگنے بیٹھی تھی۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس نگوڑی کو گھر میں مت رکھیں، مگر یہاں میری سنتا کون تھا؟ بوا اپنے روگ لاپ رہی تھی۔ ستارہ کے سر میں درد ہونے لگا۔ اماں چپ کیوں سادھ لی ہے؟ سیماب کو ماں پر غصہ آنے لگا۔ مجھے اس سے بات تو کرنے دو سیما، آپ بی بی اب بھی اس کی سائیڈ لیں گی؟ بوا نے تعجب سے ستارہ کو دیکھا۔ بوا آپ بھی بس جلتی پہ تیل ڈالیں گی؟ ستارہ کو غصہ آنے لگا۔ اس میں جلتی پر تیل کی کیا بات ہے؟ بس اسے اس گھر سے چلتا کریں۔ ستارہ نے بے حد غصے سے بوا کو دیکھا، وہ جو سیماب کی محبت میں بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، دم ساتھ کر بیٹھ گئیں۔ رہنے دے بوا، ان کی لاڈلی بھانجی کو کچھ مت کہنا، وہ بھلے کچھ بھی کرتی رہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اتنی جرأت کیسے کرے گی؟ سیماب نے پھولوں کی ٹوکری پرے دھکیل دی اور خود تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے ستارہ بی بی، مٹی کا مدعا نہ بنے، بیٹی کی خوشیوں کا سوال ہے۔ بوا سے پھر نہ رہا گیا۔ بوا چھری تلے دم تو لیں، دیکھ رہی ہوں سارے معاملے کو، اٹھیں یہ سارا سامان کچن میں لے کر جائیں۔ ستارہ نے اتنے غصے میں کہا کہ بوا کو کچھ اور کہنے کی ہمت نہ ہوئی، خاموشی سے سامان اٹھا کر چلی گئی۔ ستارہ اپنے خیالوں میں غلطیاں بچا رہی بیٹھی رہ گئی۔ خالہ، وہ زبیریہ کی آواز پر چونکی۔ زبیریہ، اگر تمہارے پاس کوئی معقول وجہ ہے تو بتاؤ، ورنہ بیٹا میں تمہیں کبھی ڈیفائن نہیں کر سکوں گی۔ سیماب یہی سمجھتی ہے کہ تم نے اس سے جیلس ہو کر یہ سب کچھ کیا ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ ان کا لہجہ نرم گنوار کی طرح جلتے بلتے دل پر پڑا۔ شاید ایسی ہی بات ہے، زبیریہ نے دل کڑا کر کہہ دیا۔ ستارہ بے یقینی سے اسے دیکھے گی۔ کہاں تمہارا ساتھ نہیں دیا، ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑی رہی ہوں، بیٹی بنا کر لائی تھی، بیٹی کی طرح محبت کی، اتنی ہی سوچ لیا تھا کہ خالہ پر کیا بیتے گی۔ آئی ایم سوری خالہ، زیبی کا لہجہ بھیگ گیا، مجھے معاف کر دیں۔ زیبی یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، انہوں نے نرمی سے زبیریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اولاد سے پیارا رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا، اور میرے پاس تو سیماب کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے دکھ ہوا، کوئی تکلیف پہنچے، میں تو مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زبیریہ تڑپ کر بولی۔ تمہیں سائم کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی ہے؟ کوئی ایسی بات جو ہم نہیں جانتے؟ زیبی نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ زیبی نے تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ واپس آتی سیماب اسے ماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ بظاہر نارمل انداز میں آ کر ستارہ کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ اماں، سائم کی کال تھی، اس کی مدد جمعے کو منگنی کرنا چاہ رہی ہیں۔ زبیریہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سیماب کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس کی مجھے بھی کال آئی تھی، ستارہ نے آہستگی سے بتایا۔ سائم چاہ رہا ہے میں منگنی کی انگوٹھی اس کے ساتھ جا کر خریدوں۔ سیماب کی آنکھیں چتا رہی تھیں۔ دیکھو، تمہارے کہے کا سائم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مبارک ہو سیما۔ زبیریہ کھڑی ہو گئی۔ شکریہ زیبی، میری بات سن کر جاؤ۔ زبیریہ جاتے جاتے رک گئی۔ سیماب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دیکھو، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ان کی مجھے بھی کال آئی تھی، ستارہ نے آہستگی سے بتایا۔ سائم چاہ رہا ہے میں منگنی کی انگوٹھی اس کے ساتھ جا کر خریدوں۔ سیماب کی آنکھیں چتا رہی تھیں۔ دیکھو، تمہارے کہے کا سائم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مبارک ہو سیما۔ زبیریہ کھڑی ہو گئی۔ شکریہ زیبی، میری بات تو سن جاؤ۔ زبیریہ جاتے جاتے رک گئی۔ سیماب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دیکھو، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، میں اسے اچھے طریقے سے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ زیبی نے بغیر نظریں ملائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے سائم سے جو بھی کہا، جس نیت سے کہا، تمہاری اس انسیکیورٹی یا
یا جو بھی، لیکن میں اب چاہوں بھی تو تمہاری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکتی۔ زیبی نے گہرا سانس لیا۔ سیماب نے ایک نظر ماں کو دیکھا جو غالباً اس کا ذہن پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے محبت کی ناکامی نے تمہیں اتنا بے اعتبار کر دیا ہو کہ تمہیں ہر محبت کرنے والا برا لگتا ہو۔ زبیریہ نے سنبھل کر سر اٹھایا۔ میرا تجربہ کرنے کے بجائے ٹو دی پوائنٹ بات کرو۔ ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ میری اور سائم کی منگنی سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ کچھ لمحے زبیریہ اور ستارہ کچھ بول ہی نہیں سکیں۔ پھر زبیریہ نے ستارہ کو دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی محبت کی وین تھی یا دربدری؟ پھر اس سے ازن سفر مل گیا تھا۔ سیماب تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا؟ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا تھا وہ سائم کو کس طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حسد سے مجھے خوف آنے لگا تھا اور میں نہیں چاہتی کہ میری اور سائم کی محبت اور رشتے کو کسی کی نظر لگے۔ سیماب نے اپنی بات مکمل کر لی تھی، تیار ہونے جا رہی تھی۔ سائم آنے والا ہوگا۔ ستارہ نے گہری سانس لے کر چپ سادھ لی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ یہ وہ شہر تھا جس نے زبیریہ کو اس وقت پناہ دی جب اپنے شہر میں زندگی تنگ ہو رہی تھی۔ وہ یہ لوگ تھے، انہوں نے اس وقت زبیریہ کی شخصیت کو تعمیر کیا جب اس کے اپنوں نے اس کی شخصیت کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تکلیف تھی، بہت تکلیف تھی، مگر یہ طے تھا کہ اب یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہاں سے دانہ پانی اٹھ گیا تھا۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی اور کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ دیواریں خالی تھیں، اس کی اور سیماب کی تصویریں اتر چکی تھیں۔ اس کے کہکے خالی دیواروں سے لپٹے سسک رہے تھے۔ بستر میں چھپ کر ستارہ کی نظر سے بچ کر سرگوشیاں اور باتیں تکیے کے غلاف میں لپٹی آخری سانس لے رہی تھیں، کیونکہ زبیریہ جانتی تھی اس کے جانے کے بعد سیماب ان سب کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔